دیکھیے بیٹے، طلاق کو آپ پرانا جتنا سسٹم آپ کے دماغ میں ہے سب بھول جاؤ. طلاق کو نئے طریقے سے سمجھو. جیسا نکاح کرنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا حکم ہے، بات کرنے کا حکم ہے، چل کے پھر کے دیکھنے کا حکم ہے، کوئی لنگڑا تو نہیں ہے، آپس میں کھلی کھلی بات کرنے کا حکم ہے کہ بھائی دیکھو میں تھوڑا غصے والی ہوں یا میں کچھ ہوں، میرے کو پکانا آتا نہیں آتا. شوہر یہ بول دینا میری اتنی آمدنی ہے، میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں تمہیں. دونوں ایک دوسرے سے سوالات کرنا. اس سے پہلے تمہارا کچھ تھا کیا کسی کے ساتھ؟ تم کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے، چھپا رہے تو نہیں؟ تم کسی سے شادی کرے تھے، چھوڑ دیے تھے، افیئر تھا، لیونگ میں رہتے تھے؟ ایسے باتیں کھلا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لینا. خاندان کے بڑوں کے واسطے نہیں لانا. جیسا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات کر کے ایک چیز کے اوپر اتفاق کرتے، اتنی اجازت ہے اسلام میں. اب لمبا افیئر چل رہا ہے، مل رہی اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، پھر وہی خطرہ یہ دونوں کو بھی لاحق ہو جاتا. لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھ کے بات کر کے سب کر کے جب رشتہ طے کرتے تو طلاق ایسا کیسا ہوتا تڑ بل کے؟ ایسا نہیں کرتا. یہ سلیقہ نہیں ہے کوئی بھی کام کا. جب اللہ تعالیٰ سلیقہ سکھا رہے ہیں، کھانے کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ، سونے کا سلیقہ، حمام کے لیے جانے کا سلیقہ، کپڑے پہننے کا اتارنے کا سلیقہ، ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی سمجھائے نا ہمارے نبی ہم کو. ایسے ہی وہ تو اتنا بڑا میٹر ہے جو پورا یونیورسل انٹرنیشنل میٹر ہے کہ ایک میاں بیوی کا ایک جگہ ہونا یا ایک مرد اور ایک عورت کا اکٹھے وعدہ کر کے رہنا. دیکھو اب میں تمہارے کو اپنی بیوی بنا رہا ہوں، اب جب تک میں زندہ ہوں یا اپن رشتہ سوچ سمجھ کے نہیں توڑے، تم کسی غیر مرد کے ساتھ یہ عمل نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں رکھ سکتے. قانون بنانا چاہیے نا. تم دھوکہ نہیں دے سکتے میرے کو، میرے سے کچھ چیزیں چھپا نہیں سکتے، اور جو ہے میرے پیسے کا غلط استعمال تم نہیں کر سکتے. یہ مین کنڈیشنز ہیں. اگر میرا بچہ ہوا تو تم اس کی پوری ذمہ داری اٹھائیں گے اپنا، تمہارے پیٹ سے نکلیں گا وہ. اسی طریقے سے عورت بھی ایگریمنٹس کرنا شوہر کے ساتھ. تم جب تک میرے ساتھ ہے، تم کوئی افیئر میں نہیں پڑیں گے، تم کچھ وہ دھوکہ میرے کو نہیں دینا. تم کو اگر کچھ کر لینا ہے تو کر لو، لیکن میں کو چھوڑ ڈالو. ایسی باتیں پہلے سے طے کر لینا. اس ایگریمنٹ کے خلاف ورزی اگر کوئی کرے تو پھر وہاں سے دھوکہ شروع ہوتا، جھوٹ شروع ہوتا، باتوں کو چھپاتے. تم جو بھی پیسے کمائیں گے وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، اپنے پورے شعور کے ساتھ تم ہمارے پہ خرچ کرنا. اس میں تم جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، دوستوں میں آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں اور بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، یا اپنی اماں کو، بہنوں کو فلاں کو جو ہے ان کا حق ان کو دو، نہیں بول کے نہیں، لیکن ناانصافی مت کرو ہمارے ساتھ. ایسی باتیں بچوں کو بٹھا کے سمجھانا. شیروانی کا کپڑا ایسا ہوگا، وہ ویسا کریں گے، ولیمہ اس دن کریں گے، وہ فلاں کو یہ کریں گے، فلاں کا وہ کریں گے. یہ چھوٹے بیکار کے کاموں کو اہمیت دیتے. شادی خانہ کون سا لیں گے، کھانے میں کیا رکھیں گے، یہ نہیں بتاتے ماں باپ. بچوں کو آگے زندگی میں جو چیزیں پیش آنے والے ہیں، پھر کائے کے بڑے ہیں ہم لوگ. یہ بڑوں کا کام ہے نا. ہم پہ جو گزری ہو بچوں کو بولنا دیکھو بیٹے ساری ڈیٹیل پہلے سے بن لو. ایک زمین لے کے گھر بنائے تو کتنے پریکاشنز لے لیتے، بلدیہ کا رخصہ، وہ فلاں وہاں کی پرمیشن، وہ نل کا کیسا کریں گے. پورا گھر بننے کے بعد یاد آئیں گے ارے پہلے سے بورنگ کھود لیتے تو اچھا تھا، بورنگ ڈلا لینا تھا، یہ پلر وہاں اٹھانا تھا، لفٹ وہاں رکھنا تھا، ڈکٹ وہاں رکھنا تھا. پلاننگ ہوتی نا ہر چیز کی. طلاق کا مطلب الگ ہونا ہے، نکاح کا مطلب مل جانا ہے فزیکلی. فزیکل نہیں ملنے کو نکاح بولتے، فزیکلی الگ ہو جانے کو طلاق بولتے. بیچ میں اس کے بعد پیسہ آ جاتا، ذمہ داریاں آ جاتی، اولاد آ جاتی، بہت ساری چیزیں آتی. اور پھر طلاق خلا یہ سب الگ الگ نہیں ہے، الگ ہو جانے کو بولتے. جیسا ایک کمپنی میں ایک آدمی کام کر رہا ہے، انہیں ریزائن کر رہا ہے، ریزائن کرا تو اس کو خلا بولیں گے. ایک بیوی اپنی طرف سے چھوڑی تو اس کے واسطے یہ سب عدت ودت یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. طلاق کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اس کو پہلے سے نوٹس دے دی کہ بھائی ہم آپ کو 3 مہینے میں نکال دیں گے. اب ایک وقت نکال دیا وہ تو نکل جاتے کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. الطلاق مرتان کا مطلب ہے چانس تمہیں 2 بار دیا جائے گا. اگر تم یہ حرکت کرتے رہے تو تمہاری فرسٹ وارننگ کو سیکنڈ وارننگ میں بھی تبدیل کریں گے ہم آگے جا کے. سیکنڈ ٹائم پھر وارننگ دیں گے. سیکنڈ ٹائم بھی تم نہیں سدھرے، پھر ری جوائن کر لیے
تو تھرڈ ٹائم جو ہے ہم تمہارے کو بالکل نکال دیں گے. تو بالکل ایسا ہی ہے. یہ زبردستی ایک مہینے پہ لا کے ہمارے، کیا بولوں، پھر بری بات ہو جاتی. مولویاں علماء بولتے اپنے آپ کو عقل تو ہے نہیں، وہ معاملے کو الگ کر دیتے، قرآن کے معاملے کو الگ کر دیتے، حدیثوں کو الگ کر دیتے. پریکٹیکل لائف کہاں کی تیسری طرف جاتے رہتی. اللہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے کتاب لکھ کے بھیجا ہوا ہے. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء لکھا ہوا ہے قرآن میں. اپنے آپ کو دوسرے مرد کے پاس جانے سے پہلے 3 حیض کا انتظار کرو تاکہ تمہارا پیٹ دھلے، صفائی ہو. بس ثلاثۃ قروء 3 ٹائمز پیریڈز کی بات ہو رہی، تاکہ تمہارے پیٹ کی صفائی ہو. اگر اس میں کوئی حمل ہے، پھر فوری بات یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر تمہارے پیٹ میں کچھ امانت ہے اس کی تو اس کو چھپاؤ مت. یہاں اس سے چھپاتے، لے جا کے گراتے، وہاں ایبورشن کراتے ڈاکٹر. دنیا بھر کے غلط دھندے ہمارے عورتیں کرتے. ساس تو بھی کراتی، اماں تو بھی کراتی، بڑی بہن، چھوٹی بہن، فلاں پڑوسن، سہیلی، کوئی تو بھی کراتے، مگر قرآن کی خلاف ورزی کراتے. شیطانہ ہیں ان لوگوں سب. قرآن تو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز انصاف کے ساتھ کرنا ہے. باپ کیوں بھول جاتا بھائی؟ اولاد تو میری ہے نا. بیوی کے ساتھ اگر کوئی انبن ہوئی، کسی وجہ سے تم طلاق دے رہے، انہیں کسی وجہ سے طلاق دے دی، کچھ بھی ہوگا، اولاد تو میری ہے نا. پھر میں ٹیمپرری ایک اپنا میٹیریل، اپنی منی، اپنے نطفے کو بچہ بنانے کے لیے ایک عورت کے پیٹ کا سہارا لیا نا. میں اس کو بھی بھول جاؤں، میرے بچے کو بھی بھول جاؤں؟ کس قدر بڑا کافر ہوں گا، ذلیل ہوں گا انہیں جو اپنے بچوں کو دیکھنے تک نہیں جاتے جا کے دواخانے میں بیٹی ہوئی تو. پھر پیسے بند کر دیتے. پھر دولہے کی اماں سکھاتے بھی، اس کے پیسے بند کر تو دیکھ. پھر اس کے بعد سیدھی ہوتی انہیں میں. تم پیسے کیسا بند کرتے بھائی؟ تم پیسے دینا نا، ان کی خوراک کے پیسے دینا، ان کی تکلیف میں پیسے دینا. ان کی پیسے باضابطہ ایک قانون ہے الگ، جیسا جسم کا ایک قانون ہے ویسا پیسے دینے کا بھی ایک قانون ہے. تم پیسے خرچہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو تم شادی کرے کہیں کو؟ تو ایک الگ میٹر ہے. پھر محبت ایک الگ میٹر ہے. عورت کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آج پیسے نہیں ہوں گے، جسمانی حق ادا نہیں کر سک رہے ہوں گے، کسی وجہ سے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن آدمی کے دل میں میری عزت ہے، اس کی محبت ہے، تھوڑا میرے کو قربانی دینا چاہیے. تو یہ سب چیزوں سے گزر کے یہ ایک مہینہ ایسا لگا لیا ہے زبردستی. 3 بولو، 33 بولو، 333 بولو، 3,33,000، 33 بول دو، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. طلاق چاہے آپ 30 سال میں کر کے دو، 2 طلاق. ایک طلاق ہو گئی ختم. ایک طلاق ہو گئے، آپ کا پہلا مہینہ گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ اولاد تو نہیں ہے، الحمدللہ. دونوں الگ ہو گئے، ختم. طلاق ہو گئی، ختم. اب عورت آزاد ہے 90 ڈیز کے بعد، 3 طلاق کے بعد اور 3 حیض کے بعد. اس کو بولتے وہاں لا کے طلاق پہ فٹ کر دیے. 3 حیض کا مطلب یہ ہے 3 مہینے میں بھی، 90 ڈیز میں بھی تم لوگوں کو یہ شعور نہیں آیا ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے بول کے؟ تم کو سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ جب 90 ڈیز میں سمجھ میں نہیں آیا تو آگے کیا امید ہے؟ الگ ہو جاؤ. 91 ڈے میں عورت دوسری شادی کر سکتی. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. 91 ڈے شادی کر سکتی انہیں، کیونکہ کلیئر ہو گئی، بایولوجیکلی بھی کلیئر ہو گئی، احساسات بھی ختم ہو گئے. اب ملنے کا بھی کوئی چانس باقی نہیں رہا. پھر بھی ایک ہی گھر میں رہنا ہے. دیکھو آپ، وہ 90 ڈیز انہوں کھانے کا خرچہ اٹھاتے رہنا ہے. کم سے کم 1 سال تک وہ آدمی اس کو چانس دینا، میں تمہارے کو طلاق تو دے دیا لیکن تمہارا خرچہ پھر بھی میں اٹھاؤں گا، تم یہاں رہو، وہاں رہو، وہاں رہو، وہاں رہو، کہیں بھی رہو. اگر طلاق بھی ہو گئی، رشتہ جسمانی ختم ہو گیا، پھر بھی انہیں گھر میں رہنا چاہیے تو رہنے دو اس کو. آپ جسمانی رشتہ مت رکھو. لیکن آپ ایک طلاق ہو گئے، 90 ڈیز گزر گئے، اب پھر آپ اسی عورت سے شادی کر سکتے. آپ عورت نکل گئی، عورت آزاد ہو گئی کہیں بھی شادی کرنے کے لیے، لیکن ابھی بھی تعلق باقی ہے. پھر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، احساس ہوا، چاہے وہ اپنے گھر میں رہو، ان کی ماں کے گھر میں جاؤ، بہن کے گھر جاؤ، الگ رہو کہیں بھی، تو دونوں نکاح کر کے پھر مل سکتے ہیں. 2 ہو گئے، پھر جھگڑے ہو گئے، پھر کچھ ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا، چلو بھائی پھر سے پوروں کو لے کے بیٹھے، بڑوں کو بٹھائے، سختی کرے، مارے، یہ کرے، وہ کرے، پھر بیٹھے بات کرے.
پھر طلاق ہوئی، چلو بھائی پھر میں تمہارے کو دوسرا طلاق دے رہا ہوں، اس خود بھی گھر سے مت نکالو، اس کو رہنے دو، اس کا خرچہ اٹھاؤ. پھر ویسے ہی یہ پہلا حیض، دوسرا حیض، تیسرا حیض گزرنے دو، کیونکہ بیچ میں مل گئے تھے نا. پھر چیک کرنا پریگنینسی ہے یا نہیں ہے. آج کے زمانے میں چلو ٹیسٹ ہو جا رہا ہے، لیکن جب اللہ بتا دیا، ہو سکتا کوئی بایولوجیکل ریئیکشن ہوتا ہوگا. 90 ڈیز اس کو عدت میں رکھو، پھر اس کے بعد رہنا ہے تم گھر میں رہو، جانا ہے جاؤ. 1 سال تک کم از کم لمٹ ہے. 1 سال کے بعد بولو بھائی نہیں، جب تمہارے جسم سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوں، میرے سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پھر پیسے کس چیز کے دینا تمہارے کو؟ انسانیت کے اعتبار سے ان کو کہیں بھی رکھ کے کچھ بھی دینا ہے تو دے دو، دوسری شادی کرنے تک یا کوئی اور سورس ان کا پیدا ہونے تک. عورت کو بھی چاہیے، نہیں بھائی میرے پاس سورسز ہے، آپ تکلیف مت اٹھاؤ. جب میں نہ آپ کی خدمت کر رہی ہوں نہ میں کچھ کام کر رہی ہوں، تو میں کس بات کے پیسے لوں آپ سے؟ وہ الگ ہو جانا چاہیے. نہیں پھر بھی وہی ہے، چلو رہو، لیکن سیکنڈ ٹائم جب آپ پھر نکاح کریں گے تو پھر سے مہر دینا پڑے گا. وہاں بھی 90 ڈیز کی لمٹ کے اندر ملے تو فری ہے، 90 ڈیز ہو جانے کے بعد آپ کو پھر نیا نکاح کرنا ہے، دوسری بار بھی نیا نکاح کرنا ہے. اب جب تیسری مرتبہ طلاق دیں گے تو اسے کہتے ہیں اصل تصریح. الطلاق مرتان یمسکہن بالمعروف او تسریحن بالاحسان. طلاق کا مطلب ریٹرن واپس آنے کا چانس دینا، تصریح کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اب واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب آپ تیسرا طلاق دے دیے، انہوں پھر عدت کے دن گزارنا. ثلاثۃ قروء یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 بار حیض. کیوں؟ پھر معلوم ہونا، بایولوجیکل ریئیکشن نہیں ہونا، پریگنینسی کا ہونا. اس کے بعد بھی عورت آزاد ہے، سیکنڈ کے بعد بھی آزاد ہے. تھرڈ کے بعد جو ہے وہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے، دوسرے مرد کے ساتھ کرنے کے لیے اس کو پرابلم ہے. اب انہیں واپس تیسری مرتبہ یہی شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی، اتنا سمجھ لو. اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اب پینالٹی ہے، شوہر کو بھی پینالٹی ہے. ہے کی پینالٹی ہے؟ انہیں اتفاق سے کہیں نکاح کر لینا، اتفاق سے انہیں مر جانا، اتفاق سے اسی پروسیس پہ پورا طلاق ہونا، پھر دونوں اکیلے ہونا، ایک وقت گزر جانا، پھر احساس ہونا کہ نہیں ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرے، پھر ایسا ہوا. پھر انہیں یہ بھی سمجھنا کہ بھائی میں ایک عورت جو ہے کتوں کے ساتھ میں برہنہ ہونا ہے، اس کو بھی احساس ہونا میری بیوی دوسرے کے پاس گئی اب پھر واپس آئی. اس کو حلالہ بولتے. حلالہ حلال سے بنا ہوا لفظ ہے. اب یہ عورت جو تم پہ حرام ہو گئی تھی، پھر سے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے، پھر سے اس کو رجسٹر کرنے کے لیے حلال کرو. حلال کرنے کو حلالہ بولتے. تماشا بنا کے رکھ دیے، پوری زندگی پوری امت برباد ہو گئی. اتنا سمپل میٹر اگر پریکٹیکل لائف میں رکھ کے دیکھتے تو ایزیلی سمجھ میں آتا تھا. دنیا آج ہمارا مذاق اڑا رہی، اور جو ہے ہمارے مولویوں کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، اندر سے ایمان ہی نہیں ہے، آج تک مانے ہی نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے بول کے، رسول اللہ دیے سو ہے بول کے، جوتے کھا رہے ہیں اس واسطے. اس سے زیادہ سمپل کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا میٹر اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ حل کرے. تقسیم کا معاملہ بھی ویسا ہی آسان ہے، طلاق اور خلا اور حلالہ بھی ویسا ہی آسان ہے، لیکن تھوکری دنیا مسلمانوں، تھوکری فلمیں بنا دی ہے پورے حلالہ کے اوپر. چلو اللہ ہماری حفاظت کرے. میں پھر بھی جتنا ہو سکتا تھا شارٹ کر کے اور آسانی سے یہ 14 منٹ میں آپ کو سمجھا دیا. اب اور کوئی اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو 2-3 مرتبہ پھر سے سنو. میں بعض مرتبہ تیز بولتا ہوں اور بہت ساری باتیں سمجھداری کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. پھر پوچھنا ہے تو پوچھو، انشاءاللہ میں بتاؤں. السلام علیکم.